بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 484 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد، وبعثنا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، 12 نقیبہ، 12 سردار، وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر تم قائم رکھو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرو گے زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں کے ساتھ، وعزرتموہم، اور ان کو تقویت پہنچاؤ گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسن، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جنات، ایسے باغوں میں، تجری کے چلتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، فمن کفر، پھر جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا اور انہیں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ دوسری بات، ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چوتھی بات، اگر تم نے نماز قائم کر لی، زکوٰۃ ادا کر لی، میرے پیغمبروں پر ایمان لے آئے اور ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پانچویں بات، اس کے بعد بھی تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا تو وہ در حقیقت سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل سے عہد لیے جانے کی بات قرآن مجید میں متعدد بار کہی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں یوں کہا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 83 میں یوں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 84 میں یوں فرمایا گیا، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 93 میں بھی بنی اسرائیل سے وعدہ لیے جانے کی بات کہی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اہل کتاب سے عہد لیے جانے کی بات کہی گئی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں فرمایا گیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیا۔ بنی اسرائیل سے قول و قرار کا تذکرہ گویا قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے 12 سردار مقرر کر دیے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، ان میں سے ہر ایک قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کیا گیا جو ان کو اللہ کے عہد یاد دلاتا رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عہد پر چلنے کی تلقین کرتا رہے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی مجھے تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، تم نیک کام کرو یا برا کام کرو، مجھے ہر بات کا پورا علم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تم نماز قائم کرو، پھر وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کو اچھا قرض دو تو میں ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم صرف امت محمدیہ ہی کے لیے نہیں تھا بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اس کا بدلہ آخرت میں ضرور پروردگار دے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان اور رسولوں کی مدد اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو مٹا دے گا اور انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جو کفر کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ پروردگار ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔